آیت آ رہی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا. یہ الذی وہی الذی خلقکم والذین من قبلکم، تو اس الذی کا بدل یہ آ رہا ہے اسی کے ساتھ جڑ کر. بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے فرش. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا ایک چھت کے مانند، ایک عمارت. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے بلندی سے پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو نکالا اس کے ذریعے سے میووں کی شکل میں تمہارے لیے روزی. یہ جو اب 4 فنومینا آئے ہیں، اب نوٹ کر لیجئے کہ یہ تو ایک خلاصہ ہے، ورنہ قرآن مجید کی مکی صورتوں میں جو فنومینا آف دی نیچر ہیں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اب یہ جو انداز ہے، یا أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی وہ مثالیں، اس کی شانیں، ایک ایک ذرہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں موجود ہیں. لیکن یہاں بڑی خوبصورتی سے دیکھیے یہ جو 4 فنومینا آئے، زمین کو بنا دیا تمہارے لیے ایک بہترین بچھونا، ایک فرش، ماں کی گود کے مانند حیات بخش. جیسے کہ ماں کی گود جو ہے وہ گہوارہ ہے حیات کے لیے، ایسے ہی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، بلکہ حیواناتی اور نباتاتی زندگی کے لیے، کل جو حیات ارضی ہے اس کے لیے یہ ماں کی گود کے مانند ہے. اور اس کے بعد آسمان چھت کے مانند ہے. اس میں آسمان سے مراد کیا ہے؟ یہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بارہ عرض کیا ہے، اس میں لفظ جو ہے اصل وہ تو ہے سمون، بلندی، اور سما بلندی کی کوئی شے. اس سے آگے قرآن مجید نے آسمانوں کی حقیقت کے بارے میں تفصیل سے کچھ بیان نہیں کیا. 7 کا لفظ آیا ہے بار بار، یہ آ جائے گا اسی رکوع میں آگے چل کر، لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی کوئی وضاحت قرآن مجید میں نہیں ہے. اور ابھی تک ہمارا علم جو ہے وہ ایسٹرونومی کا بھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے کہ ہم حتمی طور پر یہ کہہ سکیں کہ سما سے مراد یہ ہے اور 7 سماوات سے مراد یہ ہے. یہ جیسے علم آگے بڑھے گا انشاءاللہ وہ حقیقتیں مزید منکشف ہو جائیں گی. لیکن یہ کہ یہ انسان کا جو مشاہدہ ہے، جیسے کہ آخری پارے کی وہ صورت ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. 4 چیزیں. کیا یہ دیکھتے نہیں زمین کو کیسے اس کو ہم نے ہموار کر دیا ہے، پہاڑوں کو کیسے انہیں گاڑ دیا ہے، آسمانوں کو کیسے اس کو اٹھا دیا ہے، بلند کر دیا ہے، یہ ساری، اور اونٹ کو جس پر کہ یہ سوار ہو کر چل رہے ہیں. اب یہ ان کا ایک مشاہدہ ہوتا تھا جبکہ وہ سفر کرتے تھے. اور سفر ظاہر بات ہے کہ حجاز میں جب سفر کرتے تھے تو وادیاں ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، درمیان میں وہ راستے بنے ہوئے ہیں، اونٹوں پر سوار چلے جا رہے ہیں. تو مسلسل ایک شخص کے مشاہدے میں یہی 4 چیزیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جس پر وہ سوار ہے، اس اونٹ کی سواری کر رہا ہے. اور وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اوپر آسمان ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دائیں بائیں پہاڑ ہیں جمے ہوئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. اسی طریقے سے یہاں 4 چیزیں آئی ہیں. یہ انسان کا ایک بڑا گہرا مشاہدہ ہے. زمین ہے پستی کی علامت، آسمان ہے بلندی کی علامت. لیکن یہ دونوں چیزیں بظاہر متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک تو یہ کہ پستی کی انتہا ہے زمین، اور ایک یہ کہ بلندی کی انتہا ہے آسمان. لیکن ان دونوں میں موافقت ہے. یہ موافقت جو ہے توحید کی دلیل ہے. آسمان سے پانی برستا ہے، وہ زمین میں سے اس کے نباتات کو نکال کر لاتا ہے. یہ ان دونوں کا انٹریکشن ہے. بلندی سے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اتارا اس نے آسمان سے پانی یا بلندی سے پانی، اور نکالا اس کے ذریعے سے اس زمین میں سے تمہارے لیے میووں کی شکل میں رزق، تمہاری روزی کا سامان. یہ گویا کہ ربوبیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے سب سے کم ترین الفاظ جو ہو سکتے ہیں، قلیل ترین الفاظ تعداد کے اعتبار سے، اس میں گویا کہ اعبدوا ربکم، اس کی ربوبیت کے لیے جو امیجیٹ انسان کی آبزرویشن ہے، جو ہر انسان، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ قرآن کا انداز منطقی نہیں ہے، فلسفیانہ نہیں ہے. قرآن کا بڑا فطری اسلوب استدلال ہے. مشاہدہ وہ کہ جو عام آدمی کا مشاہدہ ہے، سب کے سامنے آنے والی حقیقتیں، پیش پا افتادہ جو حقائق ہیں، ان سے قرآن مجید بلڈ کرتا ہے اپنا سارا تانا بانا جو استدلال کا ہے.
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی بھی ہمسر مد مقابل جانتے بوجھتے، اس حال میں کہ تم جانتے ہو بوجھتے ہو۔ یہ ہے اصل ٹکڑا۔ باقی جو یہ ہے فینومینا آف دی نیچر، یہ تو ان کی تو تفصیل جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا بارہا قرآن مجید میں آپ نے پڑھی ہے، اس کے بارے میں کوئی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں اب لفظ آیا ند، فلا تجعلوا للہ اندادا، چونکہ جو نظریاتی اساس ہے دین کی وہ ہے توحید۔ توحید کا عملی پہلو تو آ چکا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ توحید عملی ہے، بندگی اطاعت پرستش صرف اللہ کی، اس کے سوا کسی کی نہیں۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ یہ تو ہو گئی توحید عملی۔ اب یہاں توحید علمی یا توحید نظری یا توحید فی العقیدہ، اللہ کا مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ یہ سارے کام صرف اللہ کے ہیں، کوئی اس میں ساجی نہیں، کوئی اس میں شریک نہیں، اسی کا اختیار مطلق ہے، اسی کی قدرت کاملہ ہے جس کا یہ سارا ظہور ہے، اس کا مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ یہ ند جس سے کہ جمع بنی ہے انداد، ند کہتے ہیں کوئی ایسی ہستی جو کسی کے ہمسر ہو، ہم پلہ ہو، مد مقابل ہو۔ چنانچہ ہمارے ہاں خطبات میں علماء کرام جب اس کو بیان کرتے ہیں تو فلا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، ان الفاظ کی تکرار ہوتی ہے۔ تو ضد اور ند یہ گویا کہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ ضد کہتے ہیں کہ جو کسی کے مد مقابل آ جائے، ہمسر ہو اور پھر اس سے مقابلہ کرے۔ ند صرف وہ ہے کہ جو ہمسر ہے، اور ضد وہ ہے کہ جو ند سے آگے بڑھ کر اب اس کا مقابلہ بھی کر رہا ہو۔ یہ دونوں الفاظ جو ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، فلا ضد لہ ولا ند لہ۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو ند نہ بنا دو، یہ توحید ہے۔ یعنی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو اس جیسا کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی پہلو سے اس جیسا یا اس کا ہمسر یا اس کا ہم پلہ یا اس کا ہم رتبہ نہ بنا دیا جائے۔ یہ پھر شرک کی کیا کیا اقسام ہیں، شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے۔ اس لیے کہ جہاں تک شرک فی الحقوق کا تعلق ہے اور شرک عملی کا تعلق ہے، توحید عملی کا تعلق ہے، وہ تو پہلی آیت میں آ چکا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ توحید عملی آ گئی، شرک عملی کی نفی آ گئی۔ جیسے کہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، وہاں جو فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اپنے رب کی بندگی اور عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جس کسی کو بھی اللہ سے ملنے کی امید ہے، آخرت کا کچھ یقین ہے، ایمان رکھتا ہے کہ جانا ہے اللہ کے پاس، جواب دہی ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ یہ تو گویا کہ توحید عملی ہو گئی۔ یہ ہے توحید عقیدے کی، کسی ہستی کو، کسی شے کو، کسی شخصیت کو، کسی ذات کو، ملائکہ میں سے، جنات میں سے، انسانوں میں سے، اولیاء اللہ میں سے، انبیاء و رسل میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کا مثل، مثال، مثیل، مشابہ اور اس کا ضد یا ند نہ بنا دیا جائے۔ اب میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اس پر میرے تفصیلی وہ خطبے ہیں، تقریریں ہیں، 6 کیسٹس میں یہ حقیقت و اقسام شرک کو میں نے بیان کیا تھا۔ الحمدللہ وہ بہت کافی معروف بھی ہوئے، مقبول بھی ہوئے۔ یہاں پر اب تشریح کا موقع نہیں ہے اس وقت، تو صرف یہ کہ ہمیں صرف ریفر کرنا ہے کہ اس میں شرک فی الذات اور شرک فی الصفات دونوں کی نفی آئی ہے، اس لیے کہ شرک فی الحقوق اس کی نفی پہلی آیت میں ہو چکی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اب یہ ہے کہ کسی کو بیٹا بنا دینا، بیٹی بنا دینا اللہ کا، یہ ضد اور ند کی 2 شکلیں ممکن ہیں دنیا میں۔ یا تو اللہ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر کہیں مخلوقات کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھایا اور اسے کسی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دیا۔ 2 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ ظلم کہتے ہی اسے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ کی وہ مقام، اس کی یکتائیت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
اس سے آپ نے گرا کر کسی بھی اعتبار سے کسی پہلو سے مخلوق میں سے کسی کے مشابہ کر دیا، یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھایا اور اس کو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی پہلو سے اللہ کا ہمسر اور ضد اور ند بنا دیا۔ یہ دونوں ظلم ہیں، بدترین ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اس میں آخری بات بتا رہا ہوں جس میں کہ ایک حدیث میں لفظ ند آیا ہے کہ ایک صحابی کی زبان سے ایسے ہی روا روی میں نکل گیا، ظاہر بات ہے کہ یہ ان کی مراد نہیں ہو سکتی تھی، لیکن الفاظ ایسے تھے کہ جس میں ایک شائبہ پیدا ہوا جس پر کہ حضور نے ٹوک دیا۔ اس قدر احتیاط کا عالم آپ نے جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا، ملحوظ رکھا کہ ایک صحابی نے کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فوراً ٹوک دیا اجعلتنی ندا للہ، یہ ند کا لفظ آیا وہاں جس کی جمع انداد ہے، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا، ہمسر بنا دیا، اس طرح تم نے بریکٹ کر دیا؟ مشیت تو صرف اللہ کی چلتی ہے اور کسی کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور جیسے کہ فرمایا گیا کہ اے نبی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت ہو جائے اس کو ہدایت ہو جائے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ہدایت دینے پر قادر نہیں ہے، جس کو بھی چاہیں ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مشیت یہ توحید فی المشیت ہے کہ مشیت تو صرف ایک ہے۔ ہاں ہمارے لیے یہ کہ اپنی مشیت کو گم کر دیں اللہ کی مشیت میں، یہ بات دوسری ہے کہ ہماری کوئی پسند رہے ہی نہ، جو اللہ کو پسند ہے وہی ہماری پسند ہو جائے، یہ ہماری روحانی ترقی کا ایک مقام ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ند اور ضد کے اندر اس اعتبار سے اتنی باریک بینی ہے جس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے کہ ذرا سا مغالطہ بھی کہیں پیدا ہو سکتا تھا تو اس کا بھی سد باب کر دی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو جو عام طور پر لیا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ آسمان سے پانی برسانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ حقائق تمہیں معلوم ہے۔ اس میں اب ہمیں تعویل خاص کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اس لیے کہ مشرکین عرب جو ہیں ان کا شرک اس نوعیت کا نہیں تھا کہ وہ تخلیق کائنات میں اللہ کا کسی کو ساجی سمجھتے ہو، کسی کو شریک سمجھتے ہو، یا انتظام کائنات میں اللہ کا ساجی یا شریک سمجھتے ہو۔ ان کا شرک صرف اس نوعیت کا تھا کہ کچھ ہستیاں ہیں جو مقربین بارگاہ ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، مقربین ہیں، ان کی سفارش کام دے جائے گی۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے شفیع ہیں، سفارشی ہیں، ہماری سفارش کرنے والے اللہ کے پاس، یا جن کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی جو بھی پرستش کرتے ہیں، ڈنڈوت کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ یہ چونکہ قریب تر ہیں اللہ سے، تو ہم ان کے ذریعے سے ہم بھی اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ سے۔ چونکہ ان کا شرک یہ تھا۔ شرک کی اور قسمیں بھی دنیا میں ہیں، مثلا ایک تصور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا، اختیار دے دیا ہے مختلف ہستیوں کو۔ یہ جو گاڈز اینڈ گاڈیسز کا تصور جو ہے اور دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور ہے، اس میں یہ پہلو بھی شامل ہے۔ لیکن آلہہ جو تھے، جو عرب کے آلہہ تھے، وہ صرف اس اعتبار سے کہ یہ چہیتے لوگ ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بھی جو بت تھے وہ بھی اولیاء اللہ، پرانے گزرے ہوئے لوگ، بہت نیک لوگ، عابد و زاہد لوگ، در حقیقت انہی کے نام پر وہ بت بنائے گئے تھے اور انہی کی پرستش ہوتی تھی۔ تو اس اعتبار سے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم خوب جانتے ہو کہ آسمان کا پیدا کرنے والا، زمین کا بنانے والا، آسمان سے بارش برسانے والا اور زمین سے یہ نباتات کی صورت میں، میووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق برآمد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو مت اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل اور ہمسر بناؤ جبکہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو۔ دوسرا مفہوم میرے نزدیک یہ ہے واللہ عالم کہ یہ جو توحید اور شرک کا معاملہ ہے اس میں یقیناً جلی اور خفی کا ایک بہت بڑا فصل ہے، بڑا ایک براڈ سپیکٹرم ہے۔ اس میں گویا کہ ایک اپیل ہے کہ کم سے کم شرک جلی سے تو بچو،
جہاں تمہارا شعور کام کر رہا ہو، تمہارا فہم، تمہاری سوچ، تمہارا ارادہ، تمہارا اپنا چوائس کام کر رہا ہو، وہاں تو کم سے کم اللہ کا مد مقابل کسی کو نہ بنا دو۔ اس لیے کہ تحت الشعور میں بے شعوری کے ساتھ بے سمجھے بوجھے بھی بسا اوقات انسان اللہ کا مد مقابل بنا بیٹھتا ہے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں ریاکاری۔ اور اس ریاکاری کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو شرک خفی ہے، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، someone is watching him، تو اس نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی اس کا شعوری فیصلہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی تحت الشعور کے اندر کوئی بات ہو گئی، اور اس سے کوئی اس نے یہ سوچ سمجھ کے نہیں کہ اس شخص کو میں دکھانا چاہتا ہوں اور اس شخص پر اپنے کوئی زہد کا اور تقویٰ کا اور دینداری کا رعب گانٹھنا چاہتا ہوں، یہ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں ہے، ہو گیا۔ لیکن یہ کہ یہ بھی شرک ہے، یہ شرک خفی ہے، اس لیے کہ اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے۔ ایک تو اللہ ہے ہی جس کے لیے سجدہ کر رہے تھے، لیکن جو بھی تم نے اگر ایک سیکنڈ کا بھی اضافہ کیا اس میں تو گویا کہ اس کا مسجود معنوی وہ دوسرا شخص ہے جسے تم دکھا رہے ہو۔ اور اس شرک کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ شرک خفی کی پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا کسی نہایت تاریک شب میں کسی سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی کی پہچان اور اس کی معرفت مشکل ہے۔ یعنی یہ تمثیل کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ حد ہے، جیسی کہ سورہ نور میں تمثیل آئی ہے، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، تو جیسے ڈائمنشنز اس میں ایڈ کی گئی ہیں تاریکی کی ایک پر دوسری ڈائمنشن، ایسے ہی حضور نے یہاں اضافہ کیا ہے کہ رات نہایت تاریک، پتھر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہے، جیسے اس کا دیکھنا مشکل ہے، ویسے ہی شرک خفی جو ہے اس کا ادراک اور اس کا شعور مشکل ہے۔ تو ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے تو کم سے کم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس دور کا جتنا شرک ہے وہ سارا شعوری شرک ہے، انسٹیٹیوشنلائزڈ شرک ہے۔ اب غیر اللہ کی حاکمیت سب سے بڑا شرک ہے، ساورنٹی، ہیومن ساورنٹی، وہ فرد واحد کی ہو، وہ قوم کی ہو، وہ عوام کی ہو، وہ ساری یہ شرک ہے۔ اور یہ تو ایک فلسفہ ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ تو انسٹیٹیوشن ہے، اس میں کسی غیر شعور کا کوئی سوال نہیں۔ اسی طریقے سے مادہ پرستی اور دنیا پرستی، یہ چیزیں جو ہیں، وطن پرستی، باقاعدہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو نظریاتی ہیں، یہ انسان کے ہوش اور شعور اور فلسفے اور فکر سے متعلق چیزیں ہیں۔ تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے کم سے کم شعوری طور پر تو کسی بھی ہستی کو، کسی انسٹیٹیوشن کو، کسی ادارے کو، کسی شے کو اللہ کے ساتھ مد مقابل اور اس کا برابر کا نہ بنا دو۔ ان دو آیات میں توحید کا مضمون مکمل ہو گیا، پہلی میں توحید عملی، دوسرے میں توحید نظری یا توحید عقیدہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم ہو شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے پر، یا نوٹ کر لیجئے نزلنا ہے، انزلنا نہیں ہے، یعنی رفتہ رفتہ جستہ جستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا ہے۔ حضور پر قرآن مجید کی کا نزول جو ہے وہ بصورت تنزیل ہے، اسی سے یہ ورب بنا ہے نزلنا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اس میں ذرا نوٹ کیجئے گا کہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں کہ سرچنگ انداز ہے یہ، کہ واقعتاً اگر تم کسی شک میں ہو، اصل بات کیا ہے تم شک میں نہیں ہو، یہ تمہاری ڈھٹائی ہے، یہ تمہارا ضد اور تعصب ہے، حقیقتاً تم میں شک نہیں ہے، تم پہچان چکے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن ان کنتم فی ریب، برسبیل یوں کہیے کہ ایک اتمام حجت کے طور پر، اگر واقعتاً تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس کے مثل کی سی، اس جیسی، فصاحت میں، بلاغت میں، عذوبت میں، مٹھاس میں، اس میں صوتی آہنگ میں، ہر اعتبار سے جو بھی تمہارے معیارات ہیں انہی کے مطابق اگر تم دعویٰ کر سکو کہ یہ ہم ایک پیس آف جو ہے کلام کا ایک ہم ٹکڑا موضوع کر لائے ہیں جس کے بارے میں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن جیسا، لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکار لو اپنے تمام حمایتیوں کو اللہ کے سوا۔ یہ نوٹ کر لیجئے، اللہ کے سوا، اس لیے کہ مشرک تھے، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو بھی پکارتے تھے، اللہم اللہم، یہ تو ان کی دعائیں ہیں۔
اللہ کو چھوڑ دو، باقی جس کو پکارنا ہے پکار لو. تم جنات کو پکار لو، اپنی دیویوں کو پکار لو، اپنے معبودوں کو پکار لو، اپنے خطیبوں کو جمع کر لو، اپنے شعراء کو جمع کر لو، جس کو چاہو. شہداء کے لفظ کو بھی یہاں سمجھ لیجئے. شہدہ یشہدو اصل میں تو آتا ہے موجودگی کے لیے، جو شاہد وہ ہے جو موجود ہے. لیکن یہیں سے اس میں جو دو مفہوم اضافی پیدا ہوئے کہ جو گواہی ہے وہ بھی اصل اسی کی ہوتی ہے کہ جو کسی وقوع پر موجود ہو. اس لیے یہیں سے گواہی کا تصور پیدا ہو. جو موجود تھا وہی گواہی دینے کا اہل ہے، جو کہ چشمدید جو ہے گواہ ہے، اس نے دیکھا ہے کہ واقعہ کیسے ہوا. اور اسی طریقے سے مددگار بھی وہی ہو سکتا ہے جو موجود ہو. آپ کا کوئی بڑا حمایتی ہے لیکن وہاں وقوع کے وقت موجود نہیں ہے تو اس کی مدد آپ کے لیے مفید نہیں ہوگی. تو شہید کے یہ دونوں ترجمے، گواہ اور مددگار، یہ ثانوی ترجمے ہیں. اصل ہے موجود، اور جو بھی حمایتی ہے وہ در حقیقت ایک نتیجے کے طور پر ہے کہ موجود ہوگا تو حمایت کر سکے گا، مدد کر سکے گا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکار لو اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو، مددگاروں کو، اگر تم سچے ہو. میں پھر یہاں زور دے کر کہہ رہا ہوں اگر تم سچے ہو، یعنی میرے نزدیک اس کا مفہوم یہ کہ تم شک کرنے میں بھی سچے نہیں ہو. یہ بھی تمہارا تصنع ہے، یہ بھی تمہاری ہٹ دھرمی ہے. حقیقتاً تمہیں شک نہیں ہے، تم یہ صرف ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہو. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو. باقی اس کا یہ مفہوم بھی ہو جائے گا کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کلام محمد نے خود موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تو مقابلہ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے تمہارے ہاں فصحاء اور بلغاء اور ادباء اور شعراء اور خطباء موجود ہیں، تو تم ایک مقابلہ کر لو. یہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ چیلنج مکی قرآن میں 4 مرتبہ پہلے آ چکا ہے. 2 مرتبہ پورے کلام پاک کی نظیر کے لیے ان سے مطالبہ کیا گیا. سورۃ الطور میں آیات 33 اور 34. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تقول، تکلف کر کے یہ کلام موضوع کر لیا ہے. بل لا یؤمنون، حقیقت یہ نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لانا چاہتے. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، تو اگر یہ سچے ہیں تو پھر اس جیسا کلام وہ بھی پیش کریں. یہ تو گویا کہ سامنے کی بات ہے، مقابلہ کر لو. اسی طرح فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو کر بھی زور لگا لیں تو اس قرآن جیسا کلام وہ پیش نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. تو یہ تو گویا کہ بحیثیت مجموعی قرآن کی نظیر کو پیش کرنے سے ان کے عاجز ہونے کا معاملہ ہے، اور یہ گویا کہ تحدی اور چیلنج قرآن کی 2 مرتبہ آئی. پھر سورہ ہود میں فرمایا قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ گھڑا ہوا کلام ہے، محمد نے گھڑ لیا ہے. تو اے نبی کہہ دیجئے تم بھی 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ، گھڑی ہوئی، بنائی ہوئی، موضوع کی ہوئی، کمپوز کی ہوئی لے آؤ، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. اور اس کے بعد جس کو برسبیل تنزل کہا جائے کہ کسی کو آخری جگہ پر پہنچا دیا جائے، اس میں یہ کہ ایک سورت کا معاملہ بھی سورہ یونس میں آ چکا ہے. قل فاتوا بسورۃ مثلہ، 10 صورتیں نہیں لا سکو، ایک سورت تو لے آؤ. اور اس میں نوٹ کیجئے کہ ایک سورت جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ سورۃ العصر بھی ہے، 3 آیتیں ہیں کل، سورۃ الکوثر بھی ہے کل 3 آیتیں ہیں، سورۃ النصر بھی ہے کل 3 آیتیں ہیں، سورہ اخلاص بھی ہے کل 4 آیتیں ہیں. تو اس درجے میں بھی یہ واقعہ ہے بہت بڑا، اور یہ اعجاز قرآنی کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ بدترین دشمنوں نے بھی اس وقت یہ جرأت نہیں کی. بلکہ اس اعتبار سے میں کچھ ایک درجے میں ان کی تعریف اور تحسین کرتا ہوں کہ اس درجے ڈھٹائی ان میں نہیں تھی. یعنی انہیں بھی اندازہ تھا کہ ہمارے لوگ بھی پہچان لیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے. عام لوگوں میں اتنا شعور تھا کہ انہیں یہ جرأت نہیں ہوئی. جھوٹ موٹ کو بھی کوئی وہ اپنا کوئی منظوم کلام لے کر یا کوئی کمپوز کلام لا کر دعویٰ ہی کر دیتا کوئی شخص کہ میں دعوے دار ہوں کہ یہ قرآن جیسا ہے، قرآن کے ہم پلہ ہے، قرآن کے مثل ہے، لیکن اس کی بھی کوئی نظیر موجود نہیں. تو معلوم ہوا کہ اس درجے ڈھٹائی ان میں نہیں تھی. یا یہ کہ معاشرے کے اندر ایک عام شعور اتنا تھا کہ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کے مقابلے میں اپنا کوئی کلام پیش کرنے کی کوئی ہمت کر سکے، جسارت کر سکے. بہرحال واقعہ یہی ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا. تو فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس آیت کا جو بٹوین دی لائنز ہے یا بٹوین دی ورڈز جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں حقیقتاً یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں، یہ صرف تم ڈھٹائی میں یہ بات کہہ رہے ہو، تو بہرحال اس کا ثبوت یہ دے سکتے ہو، اور یہی فیصلہ کن بات ہو سکتی ہے کہ اس کی مثل لے آؤ۔ ایک آیت اور پڑھ لیجئے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ انتہائی زور ہے یہاں، پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ہے اصل میں وہ ادعا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تو ادعا بھی کر سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے، المتکبر ہے، المتعال ہے، تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، یہ بھی چیلنج کی انتہا ہے۔ یعنی اس کو بھی جھوٹا کرنے کی کسی کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ جھوٹ موٹ کو ہی سامنے آ جاتا کہ نہیں ہم نے کر کے دکھایا ہے، چاہے فرض کیجئے فیصلہ ہو ہی جائے بعد میں کہ نہیں تمہارا یہ کلام جو ہے ہم پلہ نہیں ہے، برابر نہیں ہے، اس کی مثل یا نظیر نہیں بن سکتا، لیکن ایک دفعہ تو کوئی جھوٹ موٹ میں دعوے دار بن کر سامنے آ جائے۔ لیکن قرآن کا انداز یہ ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وہ آگ پھر تمہارا ایندھن بنے گی، تم اس کا ایندھن بنو گے، اور نہ صرف تم بنو گے، تمہارے یہ معبود، یہ پتھر جنہیں تم پوجتے ہو، چومتے ہو، چاٹتے ہو، دھوتے ہو، نہلاتے ہو انہیں، ان کا دھون پیتے ہو تبرک کے طور پر، یہ سب بھی تمہاری حسرت میں اضافے کے لیے کہ انہی کو ہم پوجتے رہے، ان کو معبود سمجھتے رہے، ان کے سامنے ڈنڈوت کرتے رہے، ان کو چومتے چاٹتے رہے، تو تمہاری حسرت میں اضافے کے لیے ان کو بھی تمہارے ساتھ ہی ان کے اس آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ اور اس میں آگ کی شدت کی طرف بھی اندازہ ہے۔ ایک آگ تم جلاتے ہو جو لکڑی سے جلتی ہے، ظاہر بات ہے اس وقت تک جب کہ قرآن نازل ہوا اس کے سوا کسی اور آگ کا انسان کو ابھی تجربہ نہیں تھا۔ ایک آگ وہ ہے جو پتھر سے جلائی جاتی ہو، جس کا ایندھن پتھر بنے، اس کی جو بھی شدت ہوگی، اس کی جو تمازت ہوگی، اس کی جو حدت ہوگی، اس کا اندازہ کیجئے۔ آج تو جو آگے ہیں اس کا ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے، آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جب اتنے ملین یا اتنے بلین ڈگری سینٹی گریڈ کی ہیٹ جب وہ بیان کرتے ہیں کہ اس درجے کی جو ہے ہیٹ ہے، سورج کے اندر جو آگ ہے اس کی کیا ڈگری ہے، اور یہ جو ایکسپلوژن ہوتے ہیں ایٹمک، ان کی کیا پھر وہ حرارت کا کیا درجہ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کا معاملہ جو ہے اس کے اعتبار سے اس میں جو فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو اور بچو کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی۔ پتھر اس اعتبار سے بھی کہ ان کے جو معبود تھے جنہیں وہ پوجتے تھے وہ پتھر کے بنے ہوئے بت تھے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اس آگ کی شدت کا اندازہ کر لو کہ جس کا ایندھن پتھر ہوگا۔ اعدت للکافرین، جو تیار کر دی گئی ہے۔ اعداد کہتے ہیں کسی چیز کو تیار کر دینا، فراہم کر دینا، پوری طرح آراستہ پیراستہ کسی مقصد کے لیے اس کے اندر اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کا سامان رکھ دیا جائے، ودیعت کر دیا جائے۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کر دی گئی ہے، آراستہ پیراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے، جو بھی انکار کریں گے اور کفر کریں گے ان کا وہ استقبال کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار